اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن اب ریاستی ادارہ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کا سیاسی حریف اور پی ڈی ایم کا اتحادی ثابت ہوا ہے۔ فیصلے کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ آج کا فیصلہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی 36 کروڑ روپے کے ذرائع کا حساب نہیں دے سکی، نون لیگ 66 کروڑ روپے کا حساب نہیں دے سکی۔ خاندان حرام کا پیسے کی مدد سے اپنی سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں۔ اسمبلیاں بننے کے بعد بھی لوٹے خریدنے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے حرام کا۔ یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے۔ ان سب لوگوں کو ضرور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی جس سے تحریک انصاف کی جو پابندی لگا دی جائے گی۔ ججمنٹس نظر انداز کی گئی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2017 کا فیصلہ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہو۔ 36 کروڑ روپے کا ایسا حساب ہے جو پیپلز پارٹی بتا ہی نہیں سکی الیکشن کمیشن کے سامنے۔ 66 کروڑ روپیہ نون لیگ نہیں بتا سکی کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، کہ پی ٹی آئی یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، یہ تو یو ایس اے کا قانون ہے۔ 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے قوانین بہت زیادہ سخت کر دیے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی یو ایس اے میں بطور ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، پی ایم ایل این یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی والوں کو مبارک ہو، دشمن کے ارادے خاک میں مل گئے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کا فیصلہ تو آپ نے کر لیا، دیگر جماعتوں کا فیصلہ بھی جلد کر دیں۔ پی ٹی آئی کو فنڈنگ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کی گئی، سمجھ نہیں آتا نون لیگ اور جے یو آئی نے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھ لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ اب کیس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا جس میں ہم ثابت کریں گے کہ 16 اکاؤنٹس قانونی ہیں۔ کہا جن اکاؤنٹس کا تذکرہ ہے وہ سبسیڈری اکاؤنٹس ہیں۔ یہ جو کیس تھا یہ 2008 اور 2013 کے درمیان کی فنڈنگ کا تھا۔ تقریباً ہم نے 3.5-4 ارب روپیہ اس میں فنڈنگ کی، جس میں زیادہ حصہ جو تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو اپنا دشمن کیوں ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے، جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی، سچی بات ہے، یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی۔ یہ جو 16 اکاؤنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، اگر عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ اب ہم اگلا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ 16 اکاؤنٹس بھی لیگل ہیں، ان میں بھی کوئی لیگلٹی نہیں ہے۔ تیسری بات، ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا، اب بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی پارٹیز کا تمام لوگوں کو بڑا اہم ہے کہ پتہ ہونا چاہیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا آپ نے کر لیا، اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ جلد از جلد باقی جماعتوں کی فنڈنگ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ کچھ بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال پر۔ جی، بلوچستان میں جو سیلاب آیا ہے اس کے بعد تباہی کے وہ مناظر ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں سیلاب سے تباہی۔ یہ جو اتھل ندی کا بند تھا یہ بند بہہ چکا ہے، لوگوں کے اپنے گھر، مال، مویشی پوری طرح سے متاثر۔ سیلاب کی صورتحال کا مکمل احوال۔ پانی تو بہت بڑا تھا، بس جان اپنی نکال کے بھاگ گئے۔ سیلاب کی صورتحال کا مکمل احوال آپ کو دے گا فلڈز۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اگر بات کی جائے تو بیلا کی، جس کے قریب پاکستان نیوی کی جانب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، اور بول کے اینکر پرسن مدثر اقبال تباہی سے آگاہ کرنے کے لیے اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا، آپ جس مقام پر موجود ہیں یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ سہرش، اس وقت ہم موجود ہیں بیلا کے قریب، جو پاکستان نیوی نے ایک ریلیف کیمپ لگایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تقریباً 300 سے زائد گھرانے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور ہر گھرانے میں تقریباً 6 سے 10 افراد ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ میرے کیمرہ مین جو یوسف ہیں آپ کو دکھائیں، یہ رائٹ سائڈ پہ یہ خیمے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں بھی بڑی تعداد میں جو خیمے ہیں، جو کیمپ ہیں، وہ لگائے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر خاص چیز یہ ہے کہ پاکستان نیوی کے اس کیمپ میں لوگوں کے پاس
کھانے پینے کے لیے جو سامان ہے وہ تو فراہم کیا جا رہا ہے پکا پکایا، لیکن یہاں پر اس طرح سے بستروں کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ سہرش، یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ یہ کیمپ میں تو صرف چند وہ گھرانے آئے ہیں، اس سے بہت زیادہ لوگ جو سڑک کے دوسری طرف ہیں، جو اپنے گھروں میں مقیم ہیں، گھر تو وہاں نہیں ہیں، مال مویشی موجود ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، تو ان تک راشن پہنچانا، ان تک ان کے ریلیف پہنچانا، کیونکہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مال مویشی بہہ چکا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو یہاں محنت مزدوری کے لیے فصلوں کے کپاس کی چرائی کے لیے آئے تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، وہ بہہ گئے ہیں۔ تو ابھی حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت کب تک یہ ریلیف کا معاملہ شروع کرتی ہے، یہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا، لیکن صورتحال یہاں بہت پیچیدہ ہے، بہت بری صورتحال ہے کہ بچے یہاں بیمار ہو رہے ہیں۔ پاکستان نیوی نے یہاں میڈیکل کیمپ لگایا ہوا ہے، خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں ان کا علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں ممکن نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا تدارک ہو سکے، علاج ہو سکے۔ تو یہاں ہر اگلے آنے والے دن میں مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں کراچی سے کچھ فلاحی تنظیمیں لا رہی ہیں یہاں راشن کے لیے، پکا پکایا کھانا لانے کے لیے، کچھ کیمپس کے لیے، لیکن وہ ناکافی ہیں، لوگوں تک اس طرح سے مدد نہیں پہنچائی جا سکتی۔ پاکستان نیوی نے خود اپنے سے پاکستان نیوی کی جانب سے راشن کی تقسیم ہم نے دیکھی کہ ٹرک ان کے آئے، وہ راشن کی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ناکافی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں بلوچستان کے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جو لوگ تباہ ہوئے ہیں، ان کے گھر، ان کے مویشی، وہ اس وقت ناکافی نظر آتا ہے۔ بلوچستان حکومت کو فوری آگے ہونا ہوگا، یہ حکومتوں کے اب کام کرنے کے، اس سے پہلے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حکومت اگر نہیں کرے گی تو جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہوں، جتنے بھی ادارے ہوں، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس نہج پر یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ سہرش، صحیح مدثر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیل سے یہاں کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں کا سپیل تباہی کی نئی تاریخ رقم کر گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو اس دوران بارش اور سیلاب سے مزید 13 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 149 ہو گئی ہے۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 23,000 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور مکانات اور پل بہہ گئے ہیں۔ مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اور سیلابی ریلوں سے تباہ حال بلوچستان انسانی المیے کا شکار۔ شہر کے شہر ڈوب گئے، بستیاں اجڑ گئیں، متاثرین کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، مال مویشی بہہ گئے، فصلیں بھی اجڑ گئیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 13 افراد جاں بحق۔ پی ڈی ایم اے نے اموات 149 تک پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 23,000 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے، مکانات، پل اور شاہراہیں بہہ گئیں، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ بارشوں سے 1,98,000 ایکڑ پر کاشت فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلیں جہاں جہاں سے گزرے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ کئی لوگوں کے سائبان اجڑ گئے تو کوئی ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ جھل مکسی کی تحصیل گنداوا کے مکین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ مستونگ، چمن، ہرنائی، کولو سمیت بیشتر علاقے تباہ حال، ہر جانب تباہی کے مناظر۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل بہہ گئے۔ دکی میں کوئلہ کان میں پھنسے کانکن کی لاش تیسرے روز بھی نکالی نہ جا سکی۔ صوبے میں پانی کے ساتھ وبا نے بھی ڈیرے ڈال دیے، امراض پروان چڑھنے لگے۔ بڑی تعداد میں متاثرین اسہال اور ہیضے سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پاک فوج کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 2 روز کا راشن عطیہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کا بھی ریلیف آپریشن جاری۔ بیلا میں بے گھر افراد کے لیے ٹینٹ ولیج قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے 15 سال میں کچھ نہیں کیا، ان کے دورے فوٹو شوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ راجن پور میں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچی کینال نہ توڑتے تو علاقے میں تباہی ہو جاتی، پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ شہباز شریف تو 15 سال اقتدار میں رہا ہے، شہباز شریف 15 سال میں کچھ نہیں کر سکا اس کا، جو پہلے کا کیا ہوا ہے میں نے کیا ہوا ہے۔ کم از کم ان کو شرم ہونی چاہیے، ایسے آگے فوٹو کھچا جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے اوپر پھر کے چلے جاتے ہیں، تم نے کیا بھی کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کرتے گئے ہو۔ فوری طور پہ چاہے میں نے یہاں 20 ارب ایلوکیٹ کیے ہیں، اب سے کام شروع ہو جائے گا، پورے کا پورا سامان ہر گھر تک جائے گا، پیسے ہر گھر تک ملیں گے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ صرف پی ٹی آئی کے فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں سنایا؟ اوورسیز پاکستانیوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا، ہر صورت فنڈنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا، الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام بھی عائد کر دیا۔
इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर, पीटीआई की हर सूरत फंडिंग करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुना दिया। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी बोला, पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया है, फैसले से साजिश की बू आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तीनों पार्टियों की फंडिंग का फैसला एक साथ क्यों नहीं सुनाया गया? तो अब ये जमातें इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर पीटीआई के खिलाफ जो है साजिश कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट मौजूद है कि तीनों सियासी पार्टियों के जो फैसला है वो इकट्ठा किया जाए। खातून पाकिस्तानी बोली, पीडीएम जितनी चाहे साजिश कर ले, हम इमरान खान के साथ हैं। अपनी पार्टी के विजन को आगे लेके चलेंगे और इमरान खान के साथ कदम ब कदम हम लोग चलेंगे। फंडिंग का सिलसिला इससे ज्यादा भरपूर तरीके से जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद कहना था कि पार्टियां फंडिंग पर ही चलती हैं, ना चाहते हुए भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं। अवाम की जानिब से मुस्तरद की गई हुकूमत इंतकाम की आग में जलने लगी। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक्शन शुरू कर दिया। केस में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम दिए जाएंगे। मजीद हम आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक्शन शुरू कर दिया। और नाज़रीन, इमरान खान को अवाम में हराने में नाकाम सियासतदानों को ममनुआ फंडिंग केस का सहारा। नून लीग तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मुतालबे करने लगी। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में कहा कि जमहूरी अंदाज की फंडिंग मुल्क के तमाम मसाइल की वजह है। कहा, इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंट हैं। अयाज सादिक ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाने वालों ने बाहर से फंड्स लिए और आज उसके खिलाफ जो है एक फॉरेन फंडेड एजेंट होने की जो है तमाम तर शवाहिद जो है, तमाम तर एविडेंस जो है वो इस फैसले में जो आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें मौजूद है। इमरान खान नामी एक शख्स आएगा और वो यहूदी लॉबी लेके आएगी और आज साबित हो गया कि हिंदुस्तान की लॉबी यहूदी लॉबी लेके आई। आपकी मनी ट्रेल जो है वो आपके बयानिए के खिलाफ है, तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। जवाज़ अगर आप बनाएंगे भी तो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून अब आपको सियासत में रहने के लिए कोई जवाज़ फराहम नहीं करेगा, कोई इजाज़त नहीं देगा। ये साबित हुआ है कि फितना फसाद खान जो है ये झूठा आदमी है। इसने खैरात के नाम पे, मरीजों के नाम पे इसने पैसा इकट्ठा किया और उसे अपनी सियासत के ऊपर जो खर्च किया। सरबराह अलकायदा ऐमन अल-ज़वारी अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। अमरीकी सदर ने अलकायदा सरबराह की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, ज़वाहिरी अलकायदा का मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। तालिबान हुकूमत ने हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब ने ऐमन अल-ज़वारी की हलाकत का खैर मकदम किया। अलकायदा को मुकम्मल खत्म कर दिया। CIA के ड्रोन हमले में ऐमन अल-ज़वारी को हलाक कर दिया। अमरीकी सदर की कार्रवाई की तस्दीक। अलकायदा सरबरा को अबल में शेरपुर के इलाके में एक मकान पर ड्रोन हमले में हलाक किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सीनियर रहनुमा का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई में किसी सिविलियन की हलाकत नहीं हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, ऐमन अल-ज़वारी ने हालिया हफ्तों में अमरीका और इत्तेहादियों पर हमले की वीडियोज जारी की। अल-ज़वारी की हलाकत से अमरीकियों को इंसाफ मिला। उन्होंने अल-ज़वारी की अफगानिस्तान में मौजूदगी को दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमरीका के दुश्मनों का ताक़ुब जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी ड्रोन हमले को बैनुल अक़वामी उसूलों और दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि ऐसे हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते के मफादात के खिलाफ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अलकायदा के रहनुमा ऐमन अल-ज़वारी को निशाना बनाने और हलाक करने के अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने 12 रोज़ बाद भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में वाक़े तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल खत्म कर दी। मशाल मलिक ने ट्वीट में बताया कि उनके शौहर तीन कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक ने 12 दिन बाद तिहाड़ जेल में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान की स्पीकर के दौरे ताइवान पर चीनी फौज चुप न रह सकी। नैन्सी पेलोसी के मुतवक्के दौरे चीन पर चीन ने अमेरिका को सख्त नकी दे दी है। अमेरिका ने चीन से संजीदगी का मुजाहिरा करने की दरख्वास्त की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।